السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں اس عظیم الشان عظیم المرتبہ جنگجو جانباز شہ سوار صاحب رسول رفیق رسول سیدنا حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کی دوسری قسط۔ سیدنا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس غزوے میں اپنی حاضری کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ خیبر میں شریک ہوا۔ میں قلعے کی شکستہ دیوار پر چڑھ گیا، میں دشمن سے لڑا۔ میری نبرد آزمائی اور کیفیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ میں نے لڑائی کے دوران سرخ لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ دائرہ اسلام میں آ کر مجھ سے شہرت کی خاطر اس سے بڑھ کر کوئی گناہ سرزد ہوا۔ سیدنا حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خیبر کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے دن لشکری اسلام کا جھنڈا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خیبر فتح کیے بغیر واپس آ گئے۔ اگلے روز سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا تھاما اور یہ بھی میدان فتح کیے بغیر لوٹ آئے۔ اس روز محمود بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قتل کر دیے گئے۔ سب لوگ واپس آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کے سپرد کروں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ خیبر فتح کیے بغیر واپس نہیں آئے گا۔ ہم نے خوشی خوشی رات گزاری کہ کل فتح ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا منگوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ جس شخص کا بھی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کوئی مقام و مرتبہ تھا، انہوں نے یہ آس لگائی کہ یہ اعزاز مجھے حاصل ہو۔ میں نے بھی اپنی ایڑیاں اٹھائیں اور اپنا سر اونچا کیا کہ یہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب مجھ پر پڑ جائے اور میرے بھاگ جاگ اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ ان کی آنکھ میں درد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ پر ہاتھ پھیرا جس سے درد جاتا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کا جھنڈا ان کے سپرد کیا۔ سیدنا بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس روز سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن فوج کے سردار مرحب کو تہہ تیگ کیا۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جھنڈے تیار کیے۔ ان میں سے ایک جھنڈا حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا اور اس تاریخی موقع پر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک پہ روانگی کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے قبیلے بنو اسلم کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں دشمن کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے آمادہ کریں۔ انہوں نے بڑے ہی آسن انداز میں اس عظیم مہم کو سر کیا اور اس غزوے میں عزت و شرف ان کے نصیب میں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ نے سرزمین بلقا کی جنگ میں امیر لشکر سیدنا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا جھنڈا اٹھانے کی سعادت حاصل کی۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر بیعت کر لی گئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بریدہ کو حکم دیا کہ جھنڈا لے کر اسامہ کے گھر جائیں اور اس جھنڈے کو وہاں قطعا نہ رکھیں یہاں تک کہ اس پرچم کے سائے تلے اسامہ جنگ لڑیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جھنڈا لے کر سیدنا اسامہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا اور وہاں پہنچا۔ حضرت بریدہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کے ہمراہ سرزمین شام کی طرف اس وقت روانہ ہوئے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو اسلم کے جتھے کے امیر کی حیثیت سے مقام سرق سے واپس آئے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو امیر مقرر کیا تھا۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقرر کردہ گورنروں میں ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ سیدنا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے امین تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بنو اسلم اور بنو غطفان قبیلے کی زکوٰۃ و صدقات اکٹھی کرنے کا فریضہ سونپا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں وفات پائی کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ پر خوش تھے۔ سیدنا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات بہت نورانی اور بڑے ہی تابناک ہیں۔ حضرت بریدہ کے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ آپ کے فضائل و مناقب بھی بڑے مشہور و معروف ہیں، جنہیں بڑے باوسوق تاریخی حوالوں نے اپنے حافظے میں محفوظ کر رکھا ہے، اور واقعات و حالات اپنی کمال تابندگی کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شہسواری، بہادری، جہاد اور جواں مردی و دلاوری کا سفر جاری رکھا، اور آپ بصرہ کوچ کر گئے اور دیر تک وہیں سکونت پذیر رہے۔ پھر انہوں نے سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں خراسان کے علاقے میں جنگ لڑی۔ کسی نے دریائے بلخ یعنی دریائے جیحون کے اس پار حضرت بریدہ کا میدان کارزار میں برسر پیکار یہ تاریخی جملہ سنا اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بیان کیا کہ گھوڑوں کی مسلسل سواری کے علاوہ تو کوئی زندگی نہیں۔ حضرت بریدہ کے فضائل و مناقب میں سے ایک یہ بھی کہ ان کے دل میں اکابر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے ہر درجے کی محبت و عقیدت پائی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دفاع کرتے، ان کے حق میں دعائیں کرتے رہتے، اور ان کے فضل و شرف اور عظمت کو خوب اچھی طرح جانتے تھے۔ قبیلہ بکر بن وائل کا ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں سجستان میں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا۔ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اعتراضات کرنے لگا۔ یہ انداز میں نے اس لیے اپنایا کہ میں حضرت بریدہ کی ان اصحاب کے بارے میں رائے معلوم کر سکوں۔ کہتے ہیں کہ یہ سن کر بریدہ قبلہ رخ ہوئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا، الہی عثمان کو بخش دے، الہی علی بن ابی طالب کو بخش دے، الہی طلحہ بن عبید اللہ کو بخش دے، الہی زبیر بن عوام کو بخش دے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ دعا کے بعد حضرت بریدہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں نے کہا، بخدا میں تو آپ کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، البتہ آپ کی طرف سے میں یہ خطرہ محسوس کرتا ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا، یہ قوم اللہ کے ہاں پہنچ چکی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیتا ہے، ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ سیدنا حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ احادیث نبویہ کے راوی بھی ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 164 احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان میں سے ایک حدیث پر امام بخاری اور مسلم علیہم الرحمہ کا اتفاق ہے۔ دونوں حدیثوں میں امام بخاری علیہ الرحمہ منفرد ہیں، اور 11 احادیث کی روایت میں امام مسلم علیہ الرحمہ منفرد ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی احادیث صحیح بخاری، سنن اور مسانید میں بکھری پڑی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے 2 بیٹے سلیمان اور عبداللہ علیہم الرحمہ نے احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ان کے علاوہ ابو نظر العبدی، عبداللہ بن مولا شعبی اور ابو ملیح الحزلی نے روایت حدیث کا اعزاز حاصل کیا۔ مرویات بریدہ میں سے ایک روایت یہ ہے جسے ابو داؤد علیہ الرحمہ اور ترمذی علیہ الرحمہ نے نقل کیا۔ انہوں نے اسے حسن قرار دیا، اور ابن ماجہ اور ابن حبان نے اپنی اپنی کتاب میں اس روایت کو سیدنا بریدہ کے حوالے سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ ایک شخص کو یہ کلمات کہتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اسم اعظم کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، جب بھی اس کے حوالے سے اللہ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ عطا کرتے ہیں، جب اس کے ذریعے دعا مانگی جاتی تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ان سے مروی بعض احادیث ان کی معطر سیرت میں پہلے گزر چکی ہے، ہم نے ان مقامات کا اشارہ بھی کر دیا ہے۔ یقیناً اچھے عمل کرنے والوں کو بہت اچھا اجر ملتا ہے۔ سیدنا حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مرو شہر میں رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ احمد بن سنان کہتے ہیں کہ حضرت بریدہ بن حصیب مرو شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق رہائش پذیر ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ ارشاد فرمایا تھا، پہلے مشرق کی طرف بھیجی جانے والی جماعت میں شریک ہونا، پھر خراسان روانہ ہونے والی جماعت میں شامل ہونا، اور پھر مرو شہر میں سکونت اختیار کر لینا۔ لہٰذا حضرت بریدہ مرو میں آئے اور وہیں رہائش پذیر ہو گئے۔ اس علاقے کے گرد و نواح میں علم دین کی نشر و اشاعت کی، اس کے باشندوں اور علماء پر حدیث نبوی کے فنون کے ذریعے اثر انداز ہوئے۔ جو کچھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یاد کیا تھا، ان لوگوں کو سنانے لگے۔ مشرق میں رہائش کے دوران حضرت بریدہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اور حکم غفاری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں اہل مشرق کی آنکھ ہو، اہل مشرق کو تمہارے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یہ دونوں مرو شہر آئے، یہاں رہائش اختیار کی اور یہیں وفات پائی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے بریدہ، تیری نظر کمزور نہیں ہوگی اور نہ ہی تیری سماعت ختم ہوگی، بلکہ تو اہل مشرق کا نور ہوگا۔ عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں کہ میرے والد مرو شہر میں فوت ہوئے، ان کی قبر حسین مقام پر ہے اور وہ قیامت کے دن اہل مشرق کے قائد اور نور ہوں گے۔ مجھے بریدہ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو بھی صحابی شہر مرو میں فوت ہوگا وہ قیامت کے دن ان کا نور اور سردار ہوگا۔ حضرت بریدہ مرو شہر میں سن 62 ہجری میں فوت ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان میں رہائش رکھنے والے صحابہ کرام میں سے سب کے بعد فوت ہوئے۔ آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ میری قبر کسی بھی راستے کے کنارے پر نہ بنائی جائے۔ آپ کی قبر راستے کے کنارے بنائی گئی تو وہ گر گئی، پھر راستے سے قدرے ہٹ کر بنائی گئی اور اس میں آپ کو دفن کیا۔ مرو شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست شہسوار صحابہ کو دفن کیا گیا، ان میں سے ایک بریدہ اسلمی اور دوسرے حکم غفاری رضی اللہ عنہم ہیں۔ ہم نے مٹھاس بھرے رسیل اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہادر شہسوار صحابی کے تذکرے میں بسر کیے۔ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اس عظیم شخصیت کے بارے میں یہ تذکرہ توفیق ایزدی کے بنا پر مؤثر، دل پذیر، دل آویز اور دل نشین ثابت ہوگا۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان عظیم المرتبہ ہستیوں کے ساتھ میدان محشر میں اٹھائے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا۔ اللہ ان سے راضی اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہے۔ عزیزان گرامی، امید کہ آپ کو یہ سیرت کے تابناک سیدنا حضرت بریدہ بن حصیب کی سیرت کی دوسری قسط آپ کو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کے ذریعے تاثرات کا اظہار کریں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب اور پیج کو فالو کرتے جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔